وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، جو خود کو زیادہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر کہلوانا ان کو اچھا لگتا ہے، وہ بنگلہ دیش کے ایک تاریخی دورہ کر کے اب OIC کے اجلاس میں پہنچ چکے ہیں۔ جب وہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر لینڈ کر رہے تھے تو ادھر پاکستان کے عوام اور میڈیا میں بہت جوش و خروش پایا جا رہا تھا، اور وہ بہت جائز بھی تھا، کیونکہ کوئی 13 سال کے بعد کوئی پاکستانی ٹاپ ڈپلومیٹ ڈھاکہ پہ لینڈ کر رہا تھا۔ بہت سرد مہری رہی جب تک حسینہ واجد کی حکومت رہی۔ اب آج کے پروگرام میں ہم اسحاق ڈار صاحب کے دورہ بنگلہ دیش کے اثرات پر نظر ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں پاکستانی میڈیا کو پورا وہ کر رہا تھا، جائزہ لے رہا تھا، تو ادھر ہمارے جو ہے نا یہ فرنٹ پیج کی ٹاپ نیوز سٹوری رہی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بنگلہ دیش کو فتح کرنے چلے ہیں ایک دفعہ سفارتی طور پر۔ ادھر سے میں بنگلہ دیش کے اخبارات دیکھ رہا تھا تو ادھر کوئی اس طرح کا جوش و خروش یا جذبہ نہیں تھا، بلکہ کئی جگہوں پہ اسحاق ڈار صاحب نے میٹنگ کی ٹاپ لیول کے لیڈر سے، تو ادھر ان کی طرف سے کوئی رسمی سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں ہوتی تھی۔ تو اس دورے کو ہم کس طرح پرکھیں؟ جی بالکل، اسحاق ڈار صاحب نے جو دورہ کیا ہے، تاریخی کا لفظ آپ نے صحیح استعمال کیا ہے کہ 10 15 یا 13 سال جس طرح آپ نے کہا، تو اس کے بعد کوئی پاکستان کی طرف سے کسی ہائی آفیشل کا دورہ ہوا ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ جب سے حسینہ واجد کی حکومت تھی بنگلہ دیش میں، تقریباً 15 سال انہوں نے حکومت کی، اس 15 سال میں دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں سرد مہری سے بھی زیادہ کشیدگی کا شکار رہے، اور وہ بنگلہ دیش جو تھا وہ بھارت کا بہت قریب تھا اور پاکستان سے بہت دور تھا، اور قدم قدم پہ ہر شعبے میں ہم اس کا دیکھتے تھے۔ جس طرح کرکٹ میں بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان نہیں آتی تھی، اسی طرح نہیں آتی تھی جس طرح انڈیا نہیں آتی، تو وہ بالکل انڈین فوٹ سٹیپس کو فالو کرتے رہے بنگلہ دیش والے۔ لیکن دوسرا جو چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو سرد میری ہے وہ جو اس کے جو جوش و خروش ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہے اور بنگلہ دیش میں کم ہے، تو یہ بڑا نیچرل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کی بنیادیں جو ہیں بنگلہ دیش کی جو کریشن تھی اس سے کنیکٹڈ ہیں۔ تھوڑا سا اس کا 2-3 منٹ میں اس کی ہسٹری کو ریکال کر لیں تو بنگلہ دیش جو تھا ایک زمانے میں پاکستان تھا، اور جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے 2 حصے تھے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ اس کے بعد ایک سلسلہ رہا جس میں وہ لوگ ہم سے کچھ باتوں پہ نالاں تھے اور کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے، کوئی ان کو شکوہ شکایت رہی پاکستان کی طرف سے اچھے نہ سلوک ہونے کی، تو وہ اس کی بات کرتے کراتے پھر 70 کے الیکشن کے بعد وہاں پہ ایک سول وار ہوئی، اور سول وار کے نتیجے میں بنگلہ دیش جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا، اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد بھی ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ پہلے 3 سال تو پاکستان نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز ہی نہیں کیا، سن 74 میں جا کے کیا جب لاہور میں اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کے بعد تعلقات جو تھے 2 حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی شیخ مجیب کے قتل کے بعد مارشل لا لگنے شروع ہوئے، اور جو جنرل ارشاد اور ان سے پہلے جنرل ضیاء الرحمان صاحب نے مارشل لا لگائے، اور یہاں ہمارے ہی جینیٹک وہ ہمارے ٹرینڈ تھے، وہ کاکول کے پڑے ہوئے تھے، ہمارے ہی ٹرینڈ تھے، تو وہ بھی مارشل لا لگانے میں ان کا بلیف رہا ہوگا۔ اور یہاں پر پاکستان میں بھی اتفاق سے مارشل لا تھا بڑا طویل جنرل ضیاء الحق کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں تعلقات نسبتاً بہتر رہے، اور جنرل ضیاء الحق نے بھی دورہ کیا بنگلہ دیش کا، اور بنگلہ دیش کے جنرل ضیاء الرحمان نے بھی دورہ کیا پاکستان کا، اسی طرح حسین ارشاد نے بھی دورہ کیا پاکستان کا۔ اسی طرح بعد میں پھر فوجی دور میں تعلق اس طرح سے ٹھیک ہوا کہ مشرف صاحب جب صدر تھے پاکستان کے تو وہ بنگلہ دیش کا انہوں نے دورہ کیا۔ تو اوورآل اگر ہم 50 سال کی ہسٹری دیکھیں تو ایک اس کی موٹی سی پکچر یہ نظر آتی ہے کہ فوجی دور میں پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات نسبتاً بہتر ہوتے ہیں۔ سیاسی دور میں، اب سیاسی دور سے بھی آپ اس کے بنگلہ دیش کی سیاست کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، جب حسینہ واجد اقتدار میں آتی ہیں تو بالکل ختم یا خراب ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اور حکومت ہو جیسے کہ خالدہ ضیاء کی حکومت تھی تو اس میں نسبتاً بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ 15 سال سے وہ چل رہا تھا معاملہ کہ حسینہ واجد کی حکومت تھی،
ان کے ذاتی ظاہر ہے کہ یادداشتیں بھی ہوں گی. جب ان کے والد کو قتل کیا گیا تھا تو وہ اس وقت بچ گئی تھی, سارا خاندان قتل ہو گیا تھا, لیکن چونکہ وہ ملک میں نہیں تھی اس لیے بچ گئی تھی, اور ان کو بعد میں موقع مل گیا سیاست میں اور حکومت میں آنے کا, لیکن وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر دوسری بات ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں آخری والی, کیونکہ یہ ایک ان کا ان انٹرپٹیڈ اقتدار ہے 13-14 سال کا, اس اقتدار میں آ کے انہوں نے وہاں پہ جماعت اسلامی جو کے اوپر یہ الزام لگا کے کہ یہ پاکستان کے حامی تھے, 71 کے جینوسائیڈ کا وہ لفظ بولتے تھے, تو انہوں نے ان کو سزائیں بھی سنائیں اور پھانسیاں بھی دیں. تو اس طرح کر کے یہ اونچ نیچ کا سلسلہ چلتا رہا. تو یہ اسحاق ڈار صاحب کا دورہ بہت خوش آئند ہے کہ اللہ کرے وہاں پہ اگر اتنی جوش و خروش نہیں ہے تو وہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے گا. نہیں کیسے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اس وقت ایک عبوری حکومت ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, آگے شاید وہ الیکشن بھی ابھی کروانے جا رہے ہیں. تو آپ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ مل کر جوش و خروش سے گلے مل کر اور ہاتھ ملا کر, تو اس کا کوئی اتنا لانگ ٹرم امپیکٹ تو نہیں ہوگا, کیونکہ آگے پھر ایک حکومت نے آنا ہے. تو کوئی ہم نے, مجھے لگتا ہے کوئی زیادہ ہی جوش و جذبہ ہم نے زیادہ دکھا دیا. لیکن جیسے فرض کریں کہ 2 بھائی لڑکے علیحدہ ہوئے ہوں, تو کسی وجہ سے ایک بھائی جو علیحدہ ہوا ہے وہ ناراض زیادہ ہے, اور جو دوسرا بھائی ہے وہ اس کو بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے یا اس کے بارے میں اس کا جوش زیادہ ہوتا ہے. تو یہ وہ والے بھائی ہیں اسحاق ڈار صاحب جو جا کے ان کو تھوڑا سا یقین دلانے کی کوشش کر رہے کہ بھائی میں آپ کا بھائی ہوں. لیکن ہم کئی دفعہ ان کو گلے لگایا, معافی بھی مانگ چکے ہیں, اور بنگلہ دیش جب بنا تو میرے 2 سال بعد ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا, جس کو ادھر کے جو ڈپلومیٹس ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی کا ایک بیسٹ ڈیسیژن کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کوئی وہ دیر نہیں کی, جو ایک ریئلٹی تھی اس کو وہ کر لیا. حالانکہ اس وقت ان کو ادھر ملکی سطح پہ بہت بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا کہ جی یہ توڑنے میں تھے اور انہوں نے وہ تسلیم بھی کر لیا, یہ ہو گیا. لیکن بہرحال وہ ان کا فیصلہ جو ہے نا وہ ٹھیک ثابت ہوا. بعد میں وقتاً فوقتاً کئی حکومتوں نے ان سے معافی مانگی ہے کہ جو 71 کی جنگ کے دوران کچھ ہوئے ہیں واقعات, جن کے اوپر ابھی تک ہمارے ہاں کوئی کھلی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی ایک سرد مہری ہے, ہم اگر کہہ لیں اسٹیٹ کے درمیان. میرا سوال یہ ہے کہ پبلک ٹو پبلک ہمارا ریلیشن سینٹیمنٹس کیسے ہیں؟ پبلک ٹو پبلک میرے حساب سے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں. یس. اچھا, کیونکہ ہم لوگ جب پاکستان سے باہر ہوتے ہیں کسی اور ملک میں, یورپ میں, امریکہ میں, یا مشرق وسطیٰ کے ممالک میں, سعودی عرب, دبئی وغیرہ, تو وہاں پر انٹریکشن اور اٹھنا بیٹھنا اور بات چیت بنگلہ دیش والوں سے رہتی ہے. تو ان آل دیز ایئرس وین دیئر گورنمنٹس ور ناٹ کلوز ٹو ایچ ادر, پاکستانی اور بنگلہ دیش کے عوام اپنی سطح پہ, عوامی سطح پر ایک دوسرے سے دور نہیں تھے. یہ تو میری آبزرویشن ہے جو میں نے مختلف ملکوں میں دیکھی. اچھا, جو شروع میں مطلب ہے کہ جب بھٹو صاحب کی جہاں تک بات ہے, انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا بنگلہ دیش کو ریکگنائز کرنے کا. اس کی کچھ وجوہات تھیں, اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو اس سے پہلے وہ ایک جذباتی فیصلہ کر چکے تھے. کچھ ملکوں نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا تھا, اور اس میں کامن ویلتھ کے ممالک بھی تھے. تو اسی کو بنیاد بنا کے بھٹو صاحب نے غصے میں آ کے کامن ویلتھ چھوڑ دی تھی, اور پاکستان کامن ویلتھ سے نکل گیا تھا, جو کہ بہت سالوں کے بعد پھر پاکستان دوبارہ شامل ہوا, کئی اشروں کے بعد. تو وہ بھی ایک غلطی تھی. بھٹو صاحب کو ریئلائز ہوتا تھا کہ کامن ویلتھ غلط چھوڑی ہے. دوسری بات ہے کہ جو ہمارے برادر اسلامی میں کچھ ملک تھے مشرق وسطیٰ کے, وہ بھی چونکہ بنگلہ دیش کو ریکگنائز کرنا چاہ رہے تھے, اور چائنا جو تھا وہ پاکستان کا آل ویدر فرینڈ تو ہے, لیکن 71 کی جنگ کے فوراً بعد چائنا نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز کر لیا تھا اور پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کر لیا تھا. اور جو ہمارے آخری ایمبیسڈر تھے چائنا میں 71 کی وار میں, جو ہمارے ایمبیسڈر تھے خواجہ کیسر صاحب, چونکہ وہ ان کا تعلق ایسٹ بنگال سے تھا, اور وہ 1 سال تو 71 کے بعد وہ رہے پاکستان کے ایمبیسڈر, لیکن جیسی ان کی مدت پوری ہوئی تو وہ پاکستان آنے کی بجائے بنگلہ دیش کی طرف سے ہی چائنا میں بنگلہ دیشی ایمبیسڈر مقرر ہو گئے. اور بعد میں ان کا ایک پورا کریئر ہے بنگلہ دیش میں سفارت کاری میں. وہ بنگلہ دیش کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹو بھی رہے UN میں,
اور 3-4 ملکوں میں اہم ملکوں میں بنگلہ دیش کے سفیر بھی رہے. تو چائنا اور مڈل ایسٹ اگر بنگلہ دیش کی ریکگنیشن کی طرف چلے گئے اور کامن ویلتھ کے بہت سارے ممالک چلے گئے تو وہ بھٹو کا فیصلہ غلط تھا کامن ویلتھ چھوڑنے کا. لیکن بہرحال یہ اور پاکستان میں ڈومیسٹکلی بڑا پریشر تھا. ایک وہ اسلامی سربراہی کانفرنس جب ہوئی 74 میں تو انہوں نے اس سے پہلے ریکگنائز کر لیا تھا. جی وہ اس وقت جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تو جو بھٹو صاحب کے مخالفین تھے جس میں جماعت اسلامی سر فہرست تھی اور ایک رسالہ نکلا کرتا تھا تکبیر کے نام سے جو کہ اس کی سخت موومنٹ چلا رہے تھے مولانا صلاح الدین صاحب وغیرہ اور اس طرح کے لوگ. تو اس وقت انہوں نے بلکہ یہ بھی نیریٹو بہت پھیلایا ہوا تھا کہ یہ اسلامک سمٹ کانفرنس بھٹو صاحب کروا ہی اسی لیے رہے ہیں کہ بنیاد بنائی جائے کہ سب کو اکٹھا کر کے تو بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جائے. بہرحال وہ ان کا جو نیریٹو یا پروپیگنڈا تھا وہ ٹھیک تھا، یہ غلط تھا، لیکن یہ ہوا کہ بنگلہ دیش تسلیم ہوا اور شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ 74 کی اسلامی سربراہی کانفرنس میں لاہور آئے. اچھا اس دورے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ وہ ٹریڈ کی بات جس طرح وہ $10 بلین ڈیلز یا کوئی اس طرح کے ٹارگیٹس وہ نہیں ہوئے. سار کی ریوائول کی بات ہوئی. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کی پروفیسر یونس جو اس وقت کے اٹیکر سیٹ اپ کے سربراہ ہیں ان سے ملاقات ہے اور دیگر ملاقاتیں بھی ہیں. اس پورے دورے کا اگر ہم کہیں کہ جی اس کی حاصل حصول کیا ہے؟ اچھا کچھ ڈیولپمنٹس پچھلے کچھ ہفتوں میں یا مہینوں میں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی اور انڈیا نے ایک حملہ کیا آپریشن سندور اس کا نام رکھا، پاکستان نے جوابی حملہ کیا، اس کے بعد ایک بڑی تیزی دیکھنے میں آئی دونوں کے ڈیفنس کوآپریشن. پاکستان کی تو ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں تھی لیکن چائنا نے انوالو ہوا اور اس وقت یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی کہ وہ چائنا جو ایک ایئر اسٹرپ جو ہے وہ چکن نیک میں بنائے گا. چکن نیک انڈیا کا وہ باریک سی پتلی سی نیرو اسٹرپ ہے جہاں پہ وہ اس کا جو چوڑائی ہے صرف 12 سے 20 میل تک ہے اور وہاں پہ ایک ایئر اسٹرپ بنگلہ دیش چائنا کی مدد سے بناتا ہے اور وہاں پہ پاکستان اور چائنا کی پریزنس ہو تو وہ انڈیا کے لیے تشویشناک تھی اور اس کے بعد یہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی. دوسرا چائنا جو ہے چٹاگانگ کی جو پورٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتا رہا. تو اس طرح بھی لگ رہا تھا کہ ایک نیکسس بن سکتا ہے پاکستان چائنا اور بنگلہ دیش کے درمیان. لیکن وہ اس پہ زیادہ بات نہیں چلی کیونکہ بہت جلدی پاکستان جو تھا اس نے رجوع کر لیا دوبارہ واشنگٹن کی طرف اور وہ پھول تھا جو بن کھلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک مرجھا چکا ہے. جو پاکستان چائنا بنگلہ دیش کا اگر نیکسس بننے جا رہا تھا تو اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے. اسٹریٹجک کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایکسپورٹس کا شعبہ ہے، اکانومی کا شعبہ ہے. کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں GSP+ اسٹیٹس جو ہے انجوائے کرتے ہیں یورپین یونین میں اور بنگلہ دیش کو ایک اضافی ایڈوانٹیج جو ہے وہ LDC ہونے کا، لیسٹ ڈیولپ کنٹری. تو یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہیں اور چونکہ LDC ان کا ختم ہو جائے گا اگلے کچھ ماہ میں اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک ایٹ پار آ جائیں گے اور پھر جب اس کے بعد GSP+ جو ہے ختم ہوگا اکتوبر 27 میں تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے. لیکن اکنامک انٹرسٹ کیونکہ بنگلہ دیش کی بھی جو میجر ایکسپورٹس ہیں وہ گارمنٹس کی ایکسپورٹس ہیں اور پاکستان کی بھی ٹیکسٹائلس ہیں تو اس لیے یہ ایک اکنامک انٹرسٹ جو ہے دونوں کا ہمیشہ رہے گا جو کہ ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں رہیں گے. تو میرے خیال میں اس وقت ہماری جو نظریں ہیں وہ آنے والی حکومت پر ہونی چاہیے جو بنگلہ دیش میں آئے گی الیکشن کے بعد. اس حکومت کے جو ڈیسیژنز ہوں گے وہ پاکستان بنگلہ دیش ٹائز کا جو ہے نا وہ رخ متعین کریں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس میں مجھے امکان یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو یونس صاحب کی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ پریکرسر ہے ایک ایسی حکومت کے کہ جو پرو پاکستان ہوگی. کیونکہ مجھے حسینہ واجد کے بھی نیو دلی سے واپس آنے کے چانسز مستقبل قریب میں نہیں لگتے. تو خالدہ ضیاء کی یا کسی اور کی حکومت آ جاتی ہے تو وہ پالیسی کے حساب سے یونس صاحب کی جو حکومت ہے نا اس کی وہ مجھے لگتا ہے کہ کنٹینیوشن ہوگی. ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. ایک جب تک وہ نہ ہوں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. لانگ سٹینڈنگ کچھ مطالبات ہیں بنگلہ دیش کے پاکستان سے جس میں معافی وغیرہ بھی جس طرح وہ چاہتے ہیں. ابھی تک ہم نے اس طرح سے معافی مانگتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں مانگتے جس طرح وہ کہتے ہیں. تو وہ ابھی تک ان کا مطالبہ جو ہے اپنی جگہ پر قائم ہے. دوسرا جو بنگلہ دیش میں بہاری پھنسے ہوئے ہیں وہ مسئلہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا. صرف میاں نواز شریف کا جو پہلا دور حکومت تھا اس میں کچھ لوگ آئے لیکن اس کی پاکستان میں بہت ریزینمنٹ ہے. وہ ابھی تک وہیں کیمپوں میں رہ رہے ہیں. اور بنگلہ دیشی جو انلیگل امیگرینٹس ہیں پاکستان میں
وہ بھی مطلب ہے کہ اس کا بھی مسئلہ ریزالو نہیں ہوا. تو کچھ لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں جو اشروں سے چل رہے ہیں, 70 کی دہائی سے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز ہے جس میں بنگلہ دیش جو ہے اور وہ لیڈر ہے اور پاکستان اس کا فالوور ہے. پاکستان میں گاہے بگاہے ہر 2-4 سال کے بعد ہم ایک شوشہ اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا, کہ جی سب 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جائے. اس آئیڈیا کے بانی بھی دونوں ملک کے فوجی حکمران تھے. یہ جو آئیڈیا شروع ہوا تھا یہ اس وقت جنرل ضیاء الحق اور جنرل حسین ارشاد کے زمانے میں ہوا تھا, مڈ 80s کے بعد. لیکن پاکستان میں وہ اس لیے زیادہ نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں دو آئیڈیاز تھے. ایک تو امپلیمنٹ پاکستان میں 88 کے الیکشن میں ہو گیا, جو آج تک ہوتا ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے چند مہینوں کے لیے, جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی یا دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوتی. یہ کیئر ٹیکر ہے, یہ بڑا ویئرڈ کانسیپٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, لیکن اس کے بانی پاکستان اور بنگلہ دیش ہیں. اور دوسرا جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے وہ پاکستان میں اس لیے نہیں ہو سکا کہ ضیاء الحق صاحب یہ کرنے چاہتے بھی تھے, یا ان کے دور میں یہ جو اس کے اوپر بات چیت شروع ہوئی تھی کہ بعد میں جب بھی ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی, لیکن اس کے بعد وہ پھر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کے بعد یہاں پہ سیاست دوبارہ شروع ہو گئی. تو ٹیکنوکریٹس والا آئیڈیا پاکستان میں تو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. بنگلہ دیش میں یہ پھر کہیں 2005-06 وغیرہ میں جا کے ہوا تھا. ناظرین, آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہم نے ڈسکس کیا. تھینک یو ویری مچ.